آج کل تو ماشاءاللہ یہ جو ہے ایک ہنر بن چکا ہے، ایک بڑا فن بن گیا ہے کہ کسی کا نام بگاڑ کے کچھ سے کچھ کر دیا اور اس کی توہین کی گئی علی الاعلان. اور ہم آج کل تو سوشل میڈیا ہمارا جو ہے وہ اس سے بھرا ہوا ہے. حکومت کو دیکھو، اپوزیشن کو دیکھو، روز دونوں کی جو مکالمے ہوتے ہیں وہ سارے تنابز بالالقاب سے بھرے ہوئے ہیں. ایسے نام دوسروں کے لیے جاتے ہیں کہ جو ان کے لیے توہین کا باعث ہوتے ہیں. ارے بھائی، تنقید کی تمہیں اجازت ہے. کسی کا اگر کوئی کام غلط ہے اس کام کو غلط کہنے کی اجازت ہے. حکومت سے غلط کام ہو رہا ہے، حکومت پر تنقید کی اجازت ہے. اپوزیشن سے غلط کام ہو رہا ہے تو اپوزیشن کے اوپر تنقید کرنے کی اجازت ہے شرعاً، بلکہ بعض حالات میں واجب ہو جاتی ہے. لیکن برے ناموں سے یاد کرنا، دوسروں کو گالیاں دینا، اپنی زبان، گندی زبان استعمال کرنا، اس کی کوئی اجازت نہیں. قرآن کہتا ہے لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. حدیث روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو زمانے جاہلیت میں یہ عام رواج تھا کہ آدمی کا نام بگاڑ کر اس کو کسی کا نام لنگڑا رکھ دیا، کسی کا نام اندھا رکھ دیا، کسی کا نام کانا رکھ دیا. اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے وہ. تو جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے سمجھا کہ شاید یہی نام ہوگا اس کا. میں لنگڑا کلولا تو میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر، ورنہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ شاید یہ اس کا صحیح نام ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ نام لے لیا جو لوگوں میں عرفیت کے نام سے مشہور تھا، اور تھی اس میں برائی اس کی. تو روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرمایا گیا کہ یہ نام تمہیں نہیں لینے چاہیے جو جاہلیت میں لوگوں نے مشہور کر رکھے ہیں. اب آپ اندازہ کیے، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام عرف کے مطابق ایک نام لے لیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ کو اس سے منع فرمایا گیا. اب بات اگر کسی آدمی کی شناخت ہی اس لقب کے ساتھ ہو گئی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، اور وہ اس میں اپنی کوئی توہین بھی محسوس نہیں کرتا، تو بے شک اس کی اجازت ہے. اس لیے حضرات محدثین میں بہت سے لوگوں کے نام اس قسم کے آتے ہیں. لیکن ایسا لقب جو جس میں دوسرے کی توہین ہوتی ہو، جس کو وہ اپنی اہانت سمجھتا ہو، جس سے اس کا دل دکھتا ہو، ایسے الفاظ سے اس کو یاد کرنا یہ ہے منع. ولا تنابزوا بالالقاب. مذاق اڑانے کو منع کیا گیا، اور مرد کو مذاق اڑانے سے منع کیا گیا، عورت کو مذاق اڑانے سے منع کیا گیا، تانے دینے سے منع کیا گیا، برے برے ناموں سے یاد کرنے سے منع کیا گیا. اگر انسان کوئی اپنی ذات میں کوئی گناہ کر لے، یعنی برا تو ہے، اور اس کو اس برائی کا بدلہ بھی ملے گا، لیکن کسی بندے کا حق پامال کرنا، یہ سب بندوں کے حقوق ہیں جو تم پامال کر رہے ہو، تو اس کے نتیجے میں اگر تم نے توبہ نہ کی، اور توبہ میں یہ بات بھی داخل ہے، خوب سمجھ لیں، توبہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس کا حق پامال کیا گیا، جس کو تانے دیے گئے، جس کا مذاق اڑایا گیا، اور جس کا نام برا رکھا گیا، اس سے معافی مانگو. توبہ میں یہ بھی داخل ہے. جو توبہ نہیں کرے گا تو وہ ظالمین کی فہرست میں لکھا جائے گا، بہت بڑا ظالم ہوگا. اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ معاشرے کے اندر ہمارے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہوئی بھی ہیں، یہ کیسی خطرناک ہیں، اور ان کی وجہ سے گھر میں جھگڑا ہے. ہر جگہ جا کر دیکھو تو باہم ایک پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہیں. ان کاموں سے اگر توبہ نہیں کرو گے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہے، اللہ کے نزدیک ظالم ہے.
اور ظالموں کا جو انجام ہے وہ سب سے برا ہوتا ہے۔ ربیع الاول میں ہم